لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا رہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے، یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہشات میں اسیر ہو جانے کا نام جوانی ہے، اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی راہیں تلاش کرنے کا نام جوانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہو بتاؤں جوانی کیا ہے؟ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راستیاں، یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے ہیں، لہٰذا یہ قسمیں فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے کھودے تھے، اس شہر کے اندر اجریاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے، اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم، جس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے تاؤ دیے گئے، جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے، اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن وہ سیج بچھا کر خیال آیا اس کے دل میں کہ بادشاہ روزانہ ان پھولوں پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا ان پھولوں پہ سونے کا، میں بھی تو کمر سیدھی کر کے دیکھوں کیا لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹے، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹی ہوئی، اس نے فوراً تالی بجائی، خدام حاضر ہو گئے، کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ وہ بادشاہ کی سیج کے اوپر سوئے، اس لونڈی کو پکڑا الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد رک گیا، لونڈی کو پوچھا تو روتی کیوں ہے، کہا جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے روتی ہوں۔ کہا ہنستی کیوں ہے، کہا ہنستی اس بات پہ ہوں، میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے۔ تو ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔
دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ غربت، دکھ، بیماری، انسان لڑتا تو رہتا ہے لیکن شاکی رہتا ہے، یہ میرے لیے یہ میرے لیے یہ، اور اس لیے انسان ایک تو تکلیف آ گئی، دوسرا جو ہے اس کو ایک اذیت بن گئی کہ یہ میرے لیے کیوں ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے اس مزاج کو سمجھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ کشمکش تو اس کے ساتھ جاری رہے گی، حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چلا جا تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلا لگا۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا، توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آگ میں کود رہا ہے۔ تو جواباً خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا، بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت تشکیل کر لیتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ لیکن انسان کی ایک اور فطرت، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، جب پھر اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس اقتدار آ جائے تو یہ کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُ، یہ گمان کرتا ہے، أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس پر کسی کی طاقت نہیں، یہ تو اتنی دولت ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عدالتیں یہ خرید لے، کچہریاں یہ خرید لے، تھانے یہ خرید لے، کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے؟ اتنی کثرت، اتنی دولت، ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے، تو یہ گمان کر لیتا ہے اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ یقولو، پھر ایک اور بات کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے دیکھو اتنا مال خرچ کر دیا، یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ جاتا ہے، بہانے شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اتنے اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد ہوگی، سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹھی کا گیٹ ہے نا یہی 5 لاکھ کا بنا ہے، وہ بہانے یقولو کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مالا لبدا، ڈھیروں مال، میں تو مری سیر کرنے گیا تھا تو 5 لاکھ کا خرچہ آ گیا، وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا، وہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے، میں نے اتنے پیسے وہاں لگا دیے۔ یہ بہانے سے لوگوں کو اپنے مال کے مصرف بیان کرتا رہتا ہے۔ یقولو کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا، مالا لبدا، بہت سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے عیش دے رہا ہے، جس پہ مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کوئی آنکھ اس کی نگرانی نہیں کر رہی، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے خیر اور شر دونوں راہیں نہیں دکھا دی تھی اس کو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی نہیں، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، یوں پیسے اڑا دینا یہ اس کے لیے آسان تھا، نفس کی تسکین کا سبب تھا، مری جا کے 5 لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے، اس کا نفس خوش ہوتا تھا۔ یہ فضول خرچیوں کے اندر اعلیٰ عہدیداروں کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں سے میرے تعلق ہیں اور لاکھوں پہ خرچ کر دیے دعوت میں، اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی، لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار کا سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چڑھا۔ وہ کیا گھاٹی ہے، مشکل گھاٹی کیا ہے، قرآن نے بیان کی۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی دکھیے کے کام آ جا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے
اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے، تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہوتی۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو تو ایسا عادی ہو گیا انسان، تو تو عید کے موقع پہ کسی کو آٹے کی بوری بھی دینے لگتا ہے تو 7 اخباروں کے فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے میں دینے لگا ہوں اس کو عید پیکج اور یہ میری تصویر 7 اخباروں میں چھپنی چاہیے۔ تو اس طرح عادی ہو گیا، غریب کی غربت کا تماشا تو دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے، تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو، ان پریشان حالوں کو۔ تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے، لیکن کبھی تو نے غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت بھی خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی حال پوچھا ہوتا؟ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس سے برکتیں بہت ساری وابستہ تھی۔ کہا وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ فَقُّ رَقَبَہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی جب خوشحالی کے دن ہو، قحط نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہوئی ہو، قحط کے دن ہو، تو پھر کسی کو کھلانا یہ ایثار ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم کو، کس یتیم کو؟ جو قریبی ہو۔ دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شریعت میں، لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا یہ مشکل گھاٹی ہے، اس لیے انسان اپنے قریبی یتیموں کی جب مدد کرتا ہے، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، تو اس میں معاشرے میں سے اسے داد نہیں ملتی۔ سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے، لہٰذا انسان ان کو تو بعض کا نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اس لیے کہا مشکل گھاٹی یہ تھی جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور یتیم جو تھے، ان کی مدد کرتا تاکہ تیرے نفس میں بھی شاک ہوتا اور اس پہ جو ہے وہ تیری قبولیت بھی ہوتی۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہیں۔ ایک تو وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا پیٹیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں کہ ذا متربہ، جو مٹی سے ملے ہوئے، ایسی ان کی خستہ حالت ہے۔ اگر تم چپکے سے جا کے ان کو خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لہٰذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا ہو۔ تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے، یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیتیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال، دونوں کی ذمہ داری اس آیت کے اندر بیان کرتی ہے۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا۔